حضرات محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ کون سا فتنہ کتنا بڑا ہے، اور جو فتنے ہیں ان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے ایمان کو، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں۔ کچھ آپ نے سماعت فرما لیے ہیں۔ فتنوں کے سلسلے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے اندر میں اور آپ مبتلا ہیں، کوئی شخص بچا ہوگا جو بچا ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ناشکری کا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے اگر جس سے پوچھا جائے کیسے گزارا ہو رہا ہے، آپ صحت کا سنائیں، جس کا اچھا گزارا ہو رہا ہے وہ بھی روتا نظر آتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی رو رہا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اور پھر اتنے زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ اگر صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، پھر آپ ان کے شکوے سنیں، آپ ان کی شکایات سنیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں ملا کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے اس سے سوال کیا ہے اس نے وہ تمہیں دے دیا ہے۔ اگر انسان نے اللہ سے بارہا مانگا ہے، ایک چیز نہیں مانگی، کئی چیزیں مانگی ہیں، اللہ نے سب عطا کر دی ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ایک چیز نہیں دی تو پھر شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کتنی ہی حاجات، کتنے ہی کام وہ ہمارے پورے کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کا یہ ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے چلو اگر دنیا میں مجھے نہیں ملی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی دعا کے اندر دو چیزیں شامل نہ کرے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قطع رحمی ہے اور دوسری چیز گناہ کی ہے۔
اپنی دعا میں نہ کوئی گناہ شامل کرے، نہ قطع رحمی ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی 3 میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا تو اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنی حاجت، اپنا کام اللہ کے سامنے رکھ دیا، اللہ سے مانگا تو اللہ نے ہمیں دے دیا، ہماری دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر اس پہ رونا نہیں چاہیے، اپنی غم کی داستانیں لوگوں کے سامنے نہیں پھیلانی چاہیے، نہ بیان کرنی چاہیے۔ اپنا سارے کا سارا ریکارڈ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے کوئی انسان، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے رشتہ دار مجھ سے دور ہو گئے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا انصاف نہیں ملا، اللہ نے مجھے انصاف نہیں دیا۔ یہ جو شکوے ہیں، آپ نے دعا کی ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی دعا جو ہے وہ آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تمنا کریں کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج ہی ہمیں صلہ ملے، قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، ہماری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ کی ہوتی اللہ نے، اللہ سارے کا سارا صلہ، سارے کا سارا اجر ہمیں آج ہی دے دیتے۔ اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی مصیبت کو اس سے دور کر دیں، مصیبت ٹال دیں۔ کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، میں اور آپ مبتلا ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کتنی مصیبتیں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے کوئی بڑی نہ بڑی مصیبت ختم کر دے، اللہ ہم سے کوئی مصیبت کو ہٹا دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت انسان شکوے کیوں کرتا ہے، شکایات کیوں کرتا ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ساری نعمتیں تو دور کی بات ہے، اللہ نے یہ جو ہمیں جسم دیا ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے 360 جوڑ بنائے ہیں، اگر ہمارا ایک جوڑ بھی کام نہ کرے ہم اٹھ نہیں سکتے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرے، اپنا سارا مال لگا دے، ہاسپٹلوں کے اندر معالجین کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر اگر اللہ رب العالمین ایک بھی انسان کا عضو نکارہ کر دے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہمارا جسم ہے، جسم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ آپ دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ سے دعا کرتے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا بعدما اماتنا، کہ مرنے کے بعد اس نے ہمیں زندگی بخشی۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے گویا کہ وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سوتے ہیں، جب نیند غالب آتی ہے تو گویا کہ ہم پہ موت طاری ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اور وہ دائمی نیند سو جاتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے، فی بدنی، میرے بدن میں، ورد روحی، اور اس اللہ نے میری روح کو لٹا دیا ہے۔ میں سویا تھا، میری روح کو اللہ رب العالمین نے لٹا دیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے اجازت دی ہے اپنے ذکر کی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کسی مصیبت کے اندر ہے، کسی غم کے اندر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جس نے مجھے مہلت دے دی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ کم ہی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اللہ کی ناشکری ہی کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بارہا ارشاد فرمائی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو، جو مردود ہے، لعین ہے، اس کو جنت سے نکالا، اس نے اللہ کے سامنے ایک بات کہی تھی، ایک چیلنج کیا تھا۔ اس کا چیلنج کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ، یہ جو تیرے بندے ہیں، میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ انعامات ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، 100 میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ گھر کے اندر اللہ کا شکر ہے، اناج بھی پڑا ہوا ہے، گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی شکوے اور شکایات اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، مجھے ملا کیا ہے۔ اور یہ جو ناشکری ہوتی ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ قوم سبا کی مثال دی ہے، جو یمن کے اندر آباد تھی، دائیں اور بائیں ان کے باغات تھے، سبزہ تھا، تجارت کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان سے چھین لیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ فرماتے ہیں ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، کوئی حکومت کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی وزیر کو گالی دیتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ اس میں نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی وزیر کر سکتا ہے۔ جب سارے کے سارے ناشکرے ہی پیدا ہوں، پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا جائے، منہ موڑ لیا جائے، اس میں کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا،
اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ کبھی ہم نے شکر کیا ہو اللہ کی نعمتوں کا؟ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری سوچ سے باہر ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر نہیں۔ ہر طرف دیکھیں تو ناشکری ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، تھوڑا بہت چل پھر سکتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حال ہے، کہے گا بس میں مارا گیا، حال برا حال ہے، کوئی میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، شکوے اور شکایت۔ اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے شکوے سنائے گی، وہ اپنی داستانیں سنائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ، چھوٹی عید یا بڑی عید کے موقع پر آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں بہت زیادہ جہنم والوں میں سے دیکھا ہے۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، بہت زیادہ میں نے تم کو دیکھا ہے کہ تم نے جہنم میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب سے کہا کہ ہمیں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، لعن طعن تم بہت زیادہ کرتی ہو۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا بھی اور عورتوں کا بھی۔ جس مجلس میں ہم بیٹھ جائیں وہاں بھی لعن طعن ہوتا ہے، اور جو مجلس عورتوں کی ہو وہاں بھی لعن طعن ہوتا ہے۔ چلو اور کچھ نہیں، بہو کی تو باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو فتنہ فساد کی تو باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کی پہلی وجہ کیا بتائی؟ تو تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، فرمایا اگر ساری زندگی خامد کماتا رہے، کھلاتا رہے، تو ایک ہی زبان پہ جملہ ہوتا ہے ما رأیت خیر منک قط، جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں نا، میں نے کبھی بھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ جہنم میں جانے کی یہ وجہ ہے، جو اکثر خواتین جہنم کے اندر جائیں گی العیاذ باللہ، وہ ناشکری کرتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر کریں گے، اللہ ہمیں اتنی ہی زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا اگر تم نے نہ شکری کی، کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا، تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا، اس بات کو سمجھ لینا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر جو میری پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا ہم فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم فقیر ہیں، مہاجر ہیں، ہم نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے، ہمیں مال ملے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اس سے یہ بات پوچھی، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرے پاس مکان بھی ہے، میرا اپنا گھر ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اگر تیرے
تو شادی شدہ بھی ہے، تیرا گھر بھی ہے، تو مالداروں میں سے ہے، تو مالداروں میں سے ہے، کوئی غریب نہیں۔ خود ہی کہنے لگا میرے پاس تو غلام بھی ہے، میرے پاس تو نوکر بھی ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ آج کسی کے پاس نوکر بھی ہو، اچھا گھر بھی ہو، اچھی سواری بھی ہو، اللہ نے اولاد بھی دی ہو، پھر بھی وہ روتا ہی رہے گا، پھر بھی وہ نہ شکر ہی کرتا نظر آئے گا، شکوے ہی کرتا نظر آئے گا، کسی بھی نعمت پر وہ خوش نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تو بادشاہوں میں سے ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے صبح کرے، اس حالت میں صبح کرے، امن کی حالت میں صبح کرے، تندرست ہو، اللہ نے اس کو صحت دی ہو، فرمایا وہ ایسے ہی ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہو، امن بھی ہے، صحت بھی ہے، ایک دن کا کھانا بھی ہے، تو فرمایا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے جولی کے اندر ڈال دی گئی ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں اس کی جولی کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اگر ایک ایک نعمت کو ہم گننا چاہیں، ایک ایک نعمت کو ہم شمار کرنا چاہیں، واللہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس فتنے سے کیسے بچا جائے، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ یہ جو ناشکری کا فتنہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، جو اللہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہمارا ربط ہو جائے، ہم اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور خصوصاً جو نمازیں ہیں ہم ان کی حفاظت کریں۔ رزق تو مل کر ہی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، کوئی انسان بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ رزق اپنا مکمل نہ کر لے، جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا۔ اگر فجر کے ٹائم ہم اٹھ جاتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظہر کے وقت با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عصر کے وقت با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ شکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے اپنے گھر بلانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، ہم نمازوں کی حفاظت کریں، با جماعت نماز ادا کریں، اور جو اللہ نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ کبھی کسی کی زبان سے ہم نے یہ سنا ہو، حال پوچھا جائے، رونے کے بجائے اس نے کہا الحمدللہ۔ اللہ ماشاءاللہ کم ہی بندے ہوں گے، صحت کا پوچھا جائے، اس نے اپنی زبان سے یہ کہا ہوا الحمدللہ۔ نظام کیسے چل رہا ہے بتائیں، اس نے کہا ہوا الحمدللہ۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے ہوں گے۔ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی وہ کیا ہے، وہ ناشکری ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تو حضرات محترم، رزق زیادہ ملے یا رزق کم ملے، جیسے اللہ رکھے ویسے خوش رہنا چاہیے۔ اپنی زبان سے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے، اللہ کے دیے ہوئے پر ہم راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔